تو شریعت مطہرہ نے تو ہمارے لیے نکاح کو، شادی بیاہ کو آسان بنایا، لیکن ہم نے خود اپنی طرف سے اس میں رسم و رواج کو داخل کر کے یہودیوں کی رسم و رواج کو داخل کر کے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ غریب آدمی ساری زندگی ایک ہی بیٹی کا جہیز بنانے میں گزار دیتا ہے۔ اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے، لسٹیں بنا رہی، جہیز کی لسٹیں بنائی جا رہی ہوتی ہیں، ڈیمانڈیں کی جا رہی ہوتی ہیں، گاڑی چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، نہیں تو رشتے کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ یہود کی رسمیں ہیں، یہود کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد خواہ مخواہ کی فضول خرچیاں کی جاتی ہیں۔ فلاں میرج ہال پہ لاکھوں ہزار کئی قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں، کئی قسم کے، اس کے اندر پھر اس کے بعد ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، مختلف قسم کی بے پردگی۔ تو یہ ہم نے اپنی طرف سے اس کے اندر رسم و رواج کو داخل کر کے مشکل کیا ہے، وگرنہ شریعت مطہرہ نے تو ہمارے لیے ہر لحاظ سے آسان کر دیا۔ اور یہ یہود و نصارہ نے جان بوجھ کر ہمارے اندر ان رسموں کو ایڈ کیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے نکاح کے نظام کو، وہ اسی طرح جانوروں کی طرح فحاشی اور عریانی کو چاہتے ہیں، جس طرح خود ان کا کوئی خاندانی نظام نہیں ہے۔ آج یہود بڑے پریشان ہیں، کافروں کے ملکوں میں جاؤ جہاں پہ نکاح کا نظام نہیں ہے، وہاں پر کسی کا نسب محفوظ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کون کس کا بیٹا ہے، وہ اپنے اس نظام سے پریشان ہیں۔ مسلمانوں کو ایک نکاح کا منظم نظام دیا گیا، بہترین پاکیزہ، یہود و نصارہ نے اس میں رسمی اپنی طرف سے داخل کر کے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ بعض بیچارے غریب خاندان کی بچیاں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ نوجوان کے لیے گھر بناتے بناتے زندگی اس کی جوانی گزر جاتی ہے، تو پھر یقیناً اس نے گناہ کے اندر ہی ملوث ہونا ہے۔ جب نکاح کو مشکل بنایا جائے گا تو یقیناً پھر جو ہے وہ زنا، گناہ کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ جب نکاح کو مہنگا کر دیا جائے تو یقیناً زنا پھر وہاں پہ سستا ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کو جس حد تک ہو سکے آسان کیجئے، اس کے اندر رسم و رواج کو کم کیجئے، اور خود اپنے گھر سے شروع کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں جی مجبوری ہے، کیا کریں، خاندان والے نہیں مانتے۔ لوگ کہیں گے بیٹی سے محبت نہیں ہے، بیٹے سے محبت نہیں ہے اگر اتنی سادگی سے کر دیا۔ اگر یہی معیار ہے خواہ مخواہ کی رسمیں کرنا، اپنی بیٹی سے محبت اتنے خرچے کے ساتھ اگر ظاہر ہوتی ہے تو اللہ کے محبوب کی بیٹی کی طرح تو کسی کی بیٹی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار، جب ان کا نکاح اللہ کے محبوب نے کیا تو کون سی وہاں پہ لائٹنگ کی گئی تھی، کون سے محلات بنائے گئے تھے، کون سی وہاں پہ پوری دنیا کے اندر کارڈ بانٹے گئے تھے، ان کو دعوتیں دی گئی تھی، کون سے جہیز کے سامان بنائے گئے تھے، نمائشیں کی گئی تھی، کون سی گاڑیوں کی ڈیمانڈیں پوری کی گئی تھی۔ بالکل سادگی کے ساتھ ایک مشکیزہ پانی کے لیے، ایک مصلی اور ایک آٹا پیسنے کے لیے چکی، دو چار صرف ضرورت کے برتن جو گھر کے ایک کونے کے اندر آ جاتے ہیں 1 انچ پہ۔ جی اللہ کے محبوب نے نکاح کر کے ہمیں بتایا کہ لوگوں نکاح کو آسان کرو تب زنا ختم ہوگا، نکاح کو آسان کرو تب معاشرہ پاک ہوگا، نکاح کو آسان کرو تب جا کر تمہاری عزتیں محفوظ ہوں گی۔ جب نکاح کو مشکل بنایا جاتا ہے تو یقیناً نوجوان کی ضائع ہو جاتی ہے انہی رسم و رواج کی وجہ سے، اور غریب باپ کے اوپر ساری زندگی بوجھ بن جاتا ہے، یا تو ساری زندگی کی کمائی لگا دیتا ہے ایک ہی بچوں پہ، یا پھر قرضے لے لیتا ہے، لاکھوں کا قرضہ لیا، بچوں کی شادی کی، پھر ساری زندگی وہی قرضہ بوجھ بنتا رہا، ساری زندگی وہی قرضہ دے دے کے قبر کے اندر گیا، پھر وہ دوسرا بچہ ہوا، پھر وہی بچوں کی ڈیمانڈیں پورا کرنے میں لگ گیا۔ تو یہ ساری کی ساری یہود و نصارہ کی رسمیں ہیں، شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ طریقہ نہیں دیا۔ ہمارے لیے جو اگر طریقہ ہے تو محمد رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہے، محمد مصطفیٰ بھی کر سکتے تھے یہ سارے رسم و رواج۔ محمد مصطفیٰ جیسی عظیم ہستی نہیں ہے، ان کے اوپر تو لاکھوں کے خرچے کرنے والے شاگرد موجود تھے صحابہ کرام، لیکن سادگی کے ساتھ نکاح کیا، 4 5 آدمیوں کی موجودگی میں اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو سادگی کے ساتھ، خود نکاح کیے تو سادگی کے ساتھ، صرف اور صرف ایک ہی دن کے اندر سارا کچھ مکمل ہو گیا، منگنی بھی اسی دن میں، شادی بھی اسی دن میں، رخصتی بھی اسی دن میں۔ یہ مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس طرز کے اوپر چلنا ہے، یہود و نصارہ کی طرز پہ نہیں چلنا۔ اللہ رب العزت ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو گناہوں سے پاک فرمائے۔ وما علینا الا